دنیا میں مجھے محمد پر درود پڑھنا بھول گیا، گویا کہ وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ ایک دفعہ آپ منبر پر بیٹھ رہے ہیں، آپ نے فرمایا صدقت آمین۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم نازل ہوا؟ فرمایا جب میں منبر پر بیٹھا نا تو جبریل علیہ السلام آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہلاک ہو جائے، وہ برباد ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نامی لیا جائے اور آپ پر درود نہ پڑے۔ جبریل نے بدعا دی اور میں محمد نے صدقت آمین کہہ دیا۔ اس لیے جب بھی درود پاک کا کہا جائے تو محبت سے پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج اسی ہستی کا ذکر خیر ہے، سید الشہداء کا ذکر خیر ہے جن پر ہم درود ابراہیمی میں درود پڑھتے ہیں۔ ہماری نماز اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم حضور کی آل پر درود نہ پڑھ لیں۔ ہماری دعا، ہماری نماز قبول ہی نہیں ہوتی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک دعا کے شروع میں اور آخر میں درود نہ پڑھا جائے دعا زمین اور آسمان کے درمیان میں لٹکی رہتی ہے۔ درود پڑھنے کی وجہ سے آپ کی دعا عرش پر پہنچ جاتی ہے۔ جی آپ نے کسی پر احسان نہیں کرنا بلکہ حضور پر اور آپ کی آل پر اپنے درود پڑھنا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ۔ وہ پہنچے بلندیوں پر اپنے کمال کے ساتھ۔ کشف الدجی بجمالہ، آپ کے نور سے تمام اندھیرے دور ہو گئے۔ حسنت جمیع اور فصالہ، آپ کی تمام ہی عادتیں بہت ہی پیاری ہیں۔ صلو علیہ وآلہ۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ یہ بادشاہوں کے کلام لکھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کیوں نہ میں امام الانبیاء کی شان میں کوئی منقبت لکھوں۔ جب آپ یہ کلام لکھ رہے تھے آپ کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع اور فصالہ۔ 4 لائنوں سے قطع مکمل ہوتا ہے، چوتھی لائن ذیل میں نہیں آتی، رات ہوتی ہے، شیخ سعدی سو جاتے ہیں، ادھر سے سوتے ہیں مقدر جاگ جاتے ہیں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں فرمایا سعدی آج ایک قطع لکھ رہے تھے ذرا مجھے بھی سناؤ۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وہ نامکمل ہے۔ حضور نے فرمایا سنا تو صحیح، ہم مکمل کر دیتے ہیں۔ شیخ سعدی کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع فصالہ۔ آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، شیخ سعدی کے سینے پر ہاتھ مارتے فرماتے ہیں سعدی کہہ کیوں نہیں دیتے صلو علیہ وآلہ۔ یہ وہ قطع ہے جو امام الانبیاء نے مکمل کروایا ہے۔ صلو علیہ وآلہ یا صاحب الجمال وَيَا سِجَّدَ الْبَشَرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُبِّرَ الْقَمَرِ لَا يُنْبِرُ السَّنَاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ صدائیں درودوں کی آتی رہے گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ میرے آقا کا میلاد اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا غوث اعظم من کنت مولا۔ آپ نے کہنا علی علی من کنت مولا من کنت مولا من کنت مولا۔ ارے خود مولا کائنات نہیں کہا تھا میں مولا ہوں، خود مولا علی نے یہ ارشاد نہیں فرمایا تھا میں مولا ہوں، بلکہ حضور نے کہا علی مولا ہے۔ من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، جس کا میں محمد مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ من کنت مولا من کنت مولا من کنت مولا۔ ذکر سید الشہداء، ذکر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام۔ ماشاءاللہ جتنے بھی دوست احباب دور و نزدیک سے آئے ہیں
سبھی ماشاءاللہ تھکے ہوئے ہیں، کام کر کے آئے ہیں، سبھی کو دل کی اتھا گرمیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب انشاءاللہ تلاوت قرآن حکیم سے محفل پاک کا آغاز کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن حکیم کے لیے حافظ محمد عبداللہ اتاری قادری سرگودا روڈ سے میٹون سے